انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے مختلف بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس پروگرام کے تحت آپ کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، جس کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر کے اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور ان احتیاطی تدابیر کو کر کے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک بیماری کے بارے میں بتائیں گے جس کو پولیو مائلائٹس کہتے ہیں۔ وہ بیماری عام طور پر اب تو پورا نام نہیں لیا جاتا، یعنی کہ پولیو مائلائٹس نہیں کہا جاتا، صرف پولیو ہی کہا جاتا ہے۔ پولیو ایک بیماری ہے جو کہ ایک وائرس پولیو وائرس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری کے ذریعے ایک ایسا مرض پیدا ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر بچوں پر حملہ کرتا ہے، اور اس بیماری کو انفینٹرائل پیرالیسس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بچوں میں فالج کا حملہ۔ اور یہ حملہ جو ہے ایک وائرس انفیکشن کے ذریعے ہوتا ہے، جو وائرس جسم کے اندر پہنچ کر سینٹرل نروس سسٹم پر، یعنی کہ دماغی نظام کو، اور اس کو مفلوج کرنے کے بعد مسل ویکنس کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ جو مسلس ہیں، جسم کے مسل جو ہیں وہ خاصے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ وائرس سینٹرل نروس کے اوپر اثر کر کے اور موٹر نیورونز جو ہیں، یعنی کہ جو کہ احکامات دماغ سے مسلس کو پہنچتے ہیں، وہ موٹر نیورون کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور ان موٹر نیورونز کے سارے فنکشن کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مسل ویکنس ہو جاتا ہے اور فلیسڈ پیرالیسس، یعنی کہ بالکل جو مسلس ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جن اعضاء پر، یعنی ٹانگوں پر حملہ ہوتا ہے تو ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اس طرح اگر ہاتھوں پر حملہ ہوتا ہے تو ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وائرس کا ایک خاص عمل ہے، یعنی کہ جو اس اسپائنل کارڈ اور دماغی موٹر سسٹم کے اوپر جو سیل بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، ان سیلز کے اوپر زیادہ تیزی سے حملہ کرتا ہے، یعنی کہ ہاتھ پیر کو جو ہے احکامات بہت زیادہ آتے ہیں دماغ کے ذریعے، تو ان سیلز کے اوپر یہ زیادہ یعنی کہ حملہ کر کے اور ان کو مفلوج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں کا عمل جو ہے فالج کے ذریعے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مگر سب سے کامن مسئلہ جو ہے وہ انفینٹرائل پیرالیسس کا ہے، اور اس کے ذریعے یہ جو ہے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ وائرس انفیکشن جو ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر اسمپٹومیٹک ہوتا ہے، اس کو کوئی یعنی کہ سائن سمٹمز پیدا نہیں ہوتے۔ 95% جو ہے انفیکشن جو ہے اسمپٹومیٹک ہوتا ہے۔ کچھ کیسز میں مائنر النس پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ 4 to 8% لوگوں میں بہت معمولی النس پیدا ہوتی ہے۔ 1 to 2% کے اندر نان پیرالیٹک ایسیپٹک میننجائٹس پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ 1 to 2% لوگوں میں یا بچوں میں اسمپٹومیٹک اور ایسیپٹک میننجائٹس کا یعنی کہ اثر ہوتا ہے۔ پیرالیٹک پولیومائلائٹس جو ہے وہ تقریباً 0.1% to 0.5 کیسز میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جن کو وائرس انفیکشن ہوتا ہے ان میں سے 0.1 to 0.5% کیسز میں پورا یعنی کہ بیماری کا حملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ وائرس جو ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ بچوں میں پیرالیسس کا عمل پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچے پیرالائز ہو جاتے ہیں اور وہ مفلوج ہو کر بڑے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔
اس پیرالائٹک پولیو کو ہم جو ہیں بہت آسانی سے روک سکتے ہیں. اور کس طرح روک سکتے ہیں؟ کیونکہ اب اس کا ویکسین اویلیبل ہے. ویکسین جو ہے وہ تقریباً ہر ملک میں اویلیبل ہے اور بچوں کو اس کی 3 خوراکیں دی جاتی ہیں اور وہ بھی یعنی کہ اورل ویکسین دیا جاتا ہے، جو کہ اورل ویکسین جو ہے بہت آسانی سے بچے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کے ذریعے سے ہم اس بیماری کو بہت آسانی سے روک سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ریسنٹلی BBC کی ویب سائٹ پر ایک ریسرچ شائع ہوئی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اب بھی پولیو وائرس بے قابو ہے. یعنی کہ اب بھی پاکستان میں پولیو وائرس پہ قابو نہیں پایا جا سکا، جس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم اس تحقیق میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں پولیو وائرس پہ قابو نہیں پایا جا سکا. پاکستان میں 1994 میں پولیو کے خاتمے کی مہم جاری ہے اور اب بھی دنیا کے ان 4 ممالک میں سے ایک ہے جہاں پولیو وائرس پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. دیگر ممالک میں بھارت، افغانستان اور نائجیریا شامل ہیں. بھارت کے وزیر صحت غلام نبی آزاد نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ بھارت پولیو کے خاتمے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے، کیونکہ گزشتہ 9 ماہ میں بھارت میں پولیو کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. واضح رہے کہ کسی بھی ملک کو پولیو سے پاک قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر 3 سال تک پولیو کا ایک بھی کیس سامنے نہ آئے، مگر پاکستان میں صورتحال کو زیادہ حوصلہ افزا نہیں. پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے قومی پروگرام کے منیجر ڈاکٹر الطاف نے BBC سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ سال رواں کے پہلے 10 ماہ میں اب تک پورے ملک میں پولیو کے 132 کیسز سامنے آ چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے اور اس کو ہم یہ بہت ہی سنگین سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے نہیں بھی آتے، جبکہ اس وقت جو ڈاکٹر الطاف کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 132 کیسز پولیو کے ڈیولپ ہوئے. نامہ نگار حسن کاظمی کے مطابق ڈاکٹر بوسن نے بتایا کہ سب سے زیادہ کیسز صوبہ بلوچستان میں سامنے آئے. یعنی کہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں صحت کے بارے میں جو حالات ہیں بہت ہی مشکلات کا شکار ہیں. انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ صوبہ بلوچستان میں پولیو کے 54 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں 37 37، خیبر پختونخوا میں 11 اور سندھ میں 27 کیسز سامنے آئے. اس کے علاوہ پنجاب میں 2 اور گلگت بلوچستان میں پولیو کا 1 مریض سامنے آیا. ڈاکٹر بوسن نے بتایا کہ پولیو کے خلاف مہم 1994 سے جاری ہے اور اب تک پاکستان کا 75% علاقہ پولیو وائرس سے محفوظ ہو چکا ہے، مگر اب بھی کہیں کہیں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں انسداد سے پولیو کی ٹیموں کی رسائی مشکل ہے. ڈاکٹر بوسن نے بتایا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پر کارکردگی بڑھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جن اضلاع میں یہ کام بہتر طریقے سے ہو رہا ہے وہاں پولیو وائرس کا خاتمہ ہو گیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ضلعی سطح پر DCO کو اس کام کا انچارج بنانا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ اکثر کیسز وہاں سامنے آئے ہیں جہاں والدین بچوں کو پولیو ویکسین نہیں پلاتے، اور جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں ان میں 60% ایسے بچے ہیں جن کے والدین نے انہیں پولیو ویکسین نہیں پلوائی. انہوں نے کہا کہ یہ سراسر ناکامی ہے کہ ٹیمیں لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہی
کہ اس لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے کے اکابرین، جس میں امام مسجد، اسکول کے ٹیچر، دیگر افراد کو بھی اس عمل میں شامل کیا جائے۔ پاکستان میں گرمی کی وجہ سے پولیو ویکسین کے غیر مؤثر ہونے کے سوال پر انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ پولیو ویکسین اتنی نازک نہیں ہوتی جتنا اسے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف ضروری ہے کہ وہ 2 سے 8 گھنٹے ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رکھا جائے، اور اس ویکسین کے اوپر ایک خاص ویکسین وائل مانیٹر بھی لگی ہوتی ہے جو دوا کی گرمی سے متاثر ہونے کی صورت میں اپنا رنگ تبدیل کر لیتی ہے۔ ڈاکٹر بوسن نے ان خبروں کی بھی تصدیق کی کہ پاکستان کے پڑوسی ملک چین کے پاکستان سے ملک سرحدی علاقے میں پولیو وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرض ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے پینے سے پھیلتا ہے، مگر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ چین کے صوبے سنکیانگ میں یہ کیس کیسے پہنچا، کس ذریعے سے پہنچا۔ ڈاکٹر الطاف بوسن نے مزید بتایا کہ افغانستان سے پاکستان میں اس وائرس کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں۔ افغانستان میں ویسے بھی پولیو کی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک نہیں۔ اس حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ ہم ہمیشہ یہی بتاتے آئے ہیں کہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں کو اپنا کر آپ ان مہلک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تجویز دیتے ہیں کہ ایک اصول بنایا جائے کہ جب بچوں کا اسکول میں داخلہ ہو تو ان کا ویکسین کارڈ کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اسکول کی انتظامیہ کو یہ پابند کیا جائے، ہر انتظامیہ کو، چاہے وہ اسکول پرائیویٹ ہوں یا سرکاری اسکول ہوں، وہ یہ دیکھیں کہ بچوں کا اس ویکسین کارڈ مکمل طور پر مکمل ہے۔ اگر مکمل نہیں ہے تو وہ مجبور کریں کہ بچے کا داخلہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ان کو ویکسین کا کورس پورا نہ دیا جائے۔ اس طرح ہم بچوں کے والدین کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو ویکسین کا کورس کمپلیٹ کرائیں، اور ویکسین کا کورس کمپلیٹ ہونے سے ہم ان مہلک بیماریوں سے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہینڈ واشنگ، جو ہم نے ہر اسٹیج پر آپ کو بتائی ہے کہ ہینڈ واشنگ کے ذریعے ہم بے شمار بیماریوں سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں، اور مستقل یعنی کہ بیسک اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم بے شمار سنگین بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مسائل کا شکار، ہمارے لیے مسلسل مسائل پیدا کر رہی ہیں۔